share screen. یا ایھا کا بہت ہے، تو طارق صاحب نے پہلے سارے یا ایھا کرا ہوا ہے. ایگزیکٹلی جی بالکل بالکل. ہاں تو اس کو ہم جلدی سے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا سینس بن جائے کہ سورہ کس کے اوپر ہے. ٹھیک. سو یا لائک طارق آپ کروا چکے ہوں گے یا الذین کی سیریز میں کہ اللہ اور رسول کی بات سے آگے نہ بڑھو یا ان کے قدم سے آگے نہ بڑھاؤ، یا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. رائٹ. اگر لائک اللہ سے تو لائک قدم نہیں، بٹ لائک رسول اگر چل بھی رہا ہو تو آپ ان سے آگے اپنا قدم نہیں بڑھائیں گے. اینڈ صحابہ اس چیزوں کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے جو قرآن کی انسٹرکشن ہوتی تھی. اور آپ نے جب ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ نے جو بولا ہے، یعنی کہ اپنے طور پہ ان حدود کے اندر رہو، ان سے آگے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو. رائٹ. This was your theme, right, on this سورہ حجرات میں. بالکل اچھا بالکل. اب جو ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے. صحیح. اب یا ایھا الذین آمنوا ایک اور اسی میں سیکنڈ والی بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے کہ اپنی آوازوں کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. اور اس پہ کیا ہوا تھا، اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بدو جو تھے وہ آئے تھے، اور وہ باہر سے لائک بدو جو ہوتے ہیں وہ گاؤں کے، ہمارے یہاں گاؤں ہوتا ہے، وہاں پہ ڈیزرٹ ہوتے ہیں. رائٹ. ڈیزرٹ میں رہنے والے بدو جو خانہ بدوش ہوتے ہیں. اینڈ بہرحال ان کے قبیلے ہوتے ہیں کہ یہ والے قبیلے کے بدو ہیں، یہ والے جو عرب. رائٹ. تو ان کو عرب بھی بولا گیا ہے کسی سے اور سورہ میں کہ وہ عرب ہوتے ہیں، ان کو عرب کہتے ہیں. اور باقی جو باہر سے آتے ہیں ان کو عجمی بولتے ہیں. اینی وے وہ جب آتے تھے تو ان کا ایک لاؤڈ سا نیچر ہوتا تھا. تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر کے وقت قیلولہ کے وقت باہر سے کھڑے ہو کے کہ اے محمد باہر نکلو، دیکھو ہم کس قبیلے کے ہیں، اپنے قبیلے کی تعریفیں کر رہے ہیں، یعنی کہ انٹروڈکشن کر رہے ہیں. رائٹ. اور وہ چیخ کے او محمد باہر آؤ. رائٹ. لائک سم تھنگ لائک دیٹ. لائک پورے عربی میں جو لوگ پڑھاتے ہیں اس آیت کی تو وہ عربی پڑھ کے بتاتے ہیں. رائٹ. اینڈ دیٹ لکس ویری ویئرڈ کہ یہ کس قسم کی گفتگو وہ لوگ کرتے تھے. بٹ دیٹ از دیئر کلچر. رائٹ. وہ ڈیزرٹ آئے، دے ڈونٹ نو. اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اپنا نیند کو چھوڑ کے واپس ان کو باہر آنا پڑا. اینڈ ان کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات تو تھے. اینڈ ہی ڈidn't say, like he was very kind person, but Allah subhanahu wa ta'ala didn't like their style in front of the prophet. Right? So اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والی آیت بھیجی. صحیح. کہ اپنی آوازوں کو پروفٹ کی آواز سے بلند نہ کرو. ٹھیک. کہیں ایسا نہ ہو، اس کے بعد ایک بہت بڑی وارننگ دی، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ زیرو ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اینڈ اس کے بعد جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ایسے بولتے تھے جیسے لگا سرگوشی کر رہا ہوں اس آیت کے بعد، کیونکہ حضرت عمر کا جو اسٹائل تھا وہ بہت سخت اسٹائل تھا. رائٹ. ہر وقت ہر کسی کی گردن لائک اڑانے، یعنی کہ جو بھی آپ واقعہ سنیں گے اس میں ان کا یہ ہوتا ہے اس کی گردن اڑا دو. رائٹ. that's his ruling, and sometimes his ruling was good, right? Like Allah subhanahu wa ta'ala said, like what Umar said is right. Right. So بہت بار ان کی باتیں جو ہیں صحیح یعنی کہ قرآن کی طرف سے انسٹرکشن جب آئیں تو وہ حضرت عمر کے پیٹرن پہ کہ جہاں پہ سخت ہونا ہے he was سخت. and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was not. Right. جو بدر کے قیدیوں کے ساتھ ہوا. Right. حضرت عمر کا کہنا تھا کہ ان سب کو مار دیا جائے، بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، بٹ اللہ نے کہا کہ مار دینا چاہیے تھا. Right. So it agrees with like what Sayyidina Umar said about those qadi. But it's okay. Rasul ka faisla, he was very kind and nice and
اور دوسرا بات بھی تھی کہ اس وقت جو خون بہا قیدیوں کا حاصل کیا جاتا تھا اس سے اکانومی جو ہے وہ بڑھنی تھی، رائٹ. تو وہ ان کے سروں پہ پیسے حاصل کر لیتے. بٹ بدر کے قیدیوں کے لیے بہتر یہ تھا کہ ان کو مار دیا جاتا. صحیح. سو یہ سیکنڈ آیت ہوگی. تھرڈ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. indeed those who lower جو اپنی آوازوں کو ہلکا کر لیتے ہیں میسنجر کے سامنے, they are the ones who جن کا ہارٹ جو ہے وہ رائچیسنیس کی طرف ہے, رائٹ. جیسے ہی آپ رسول, لیکن ایک جب آپ اللہ کے رسول کے بارے میں I'm not too sure کہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیا ہو, لیکن ہم لوگ بھی ابھی جب روزہ پہ جاتے ہیں سو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں this is the prophet, right. اور اگر ان کے سارا سیرہ ذہن میں چلنے لگ جائے تو ایک نیا ولولہ اور جذبہ آ جاتا ہے, رائٹ. زلیخا, آپ کو بھی جب آپ مدینہ ہی جا رہے ہو تو آپ کو بڑی فیلنگ آئیں گی جیسے مدینہ میں بالکل قدم. ایسا ہی آتی ہے. ہم لوگ حج پر گئے تھے تو بھی مدینہ جا کے بڑا سکون ملا تھا. سکون مدینہ ملتا ہے, بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. لیکن اب کا ذہن میں نا بہت جلال ہے, مدینہ کا بہت سکون ہے. سکون ہے اس کے علاوہ. لیکن جب آپ کو جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا رہے ہوتے ہیں اور وہی باتیں آپ کے ذہن میں آنے لگتی ہیں. یا سو ابھی جب میں اعتکاف کے لیے گئی تھی, مجھے صرف ایک دن کے لیے جانا تھا, تو میں ٹرین میں گئی لیکن میرا جمعہ نکل گیا. میں چاہ رہی تھی کہ میں جمعہ وہاں پڑھ لوں گی, بٹ آئی couldn't. اب جب میں اتری ہوں بس سے, ٹرین سے یا بس سے, جو بھی چیز سے میں آ رہی تھی, تو بس نے جہاں اتارا وہ مسجد نبوی کے ایک گیٹ کے سامنے سے کافی دور, رائٹ. اور جمعہ کی نماز پڑھ کے وہاں سے کتنے لوگ نکلے ہوں گے آپ امیجن کریں, رائٹ. اور میں بس سے اتر کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہوں کہ, اور افسوس کے ساتھ کہ میرا جمعہ تو نکل گیا, میں قصر تو جا کے پڑھ لوں مسجد نبوی کے اندر. تو آئی واز لائک ان رش ٹو گو دیئر. تو میں ادھر جا رہی تھی اور ریلا ادھر آ رہا تھا, میرے آنے کی گنجائش نہیں تھی. I just had imagine کہ جب ہجرہ ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے یہی والی سڑک سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوں, رائٹ. بالکل اونٹنی جو ہے مسجد نبوی میں ہی جا کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اونٹنی کو نہیں روکو, اور سب لوگ اونٹنی کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں, رائٹ. سو جب وہ فیلنگ آئی ہے تو آئی جسٹ لائک, میں جو اینگزائٹی تھی میری جمعہ مس کرنے کی, وہ ایک دم پھر میں انجوائے کرنے لگی کہ میں تو اٹھنی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں. That's like وہ سین سامنے آ گیا. So just try to bring those scenes in your mind. You will feel so good, right? بہت ہی مزہ آتا ہے ان دونوں شہروں میں جا کے. کاش ہم لوگ بار بار جائیں سب لوگ. بہرحال تو ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے, یعنی کہ اگر جیسے رسول کا وجاہت, یعنی کہ رسول کا چہرہ ہمارے سامنے آئے, نظروں کے رسول کی پریزنس ہمارے سامنے آئے, تو ایک دم دل جو ہے ہیبت تو نہیں کہیں گے اس کو, کیا کہیں گے, احترام سے, عظمت سے, یس, ایک دم خشوع میں چلا جاتا ہے, رائٹ. لیکن so that's the thing, right. so یہ اسوات کے بارے میں. ہاں, مطلب میں سن رہا ہوں کہ جب یہ خانہ کعبہ میں جب امام کعبہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ہر نماز میں آتے ہیں, وہ دروازہ کھلتا ہے, وہ آ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی اچھی خاصی, مطلب جس رو میں آ رہے ہوتے ہیں, جس مطلب ان کے لیے وہ پولیس والے اس کو ویسے خالی کر کے رکھ لیتے ہیں جی. لیکن جب وہ آ رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ بھی بڑی خاموشی سے ان کو دیکھ کے یا ہلکے سے سلام وہ کر کے, مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں ہیلو ہائے اس طرح کریں, مطلب ان کی عزت اور احترام میں, تکریم میں بڑھ کے لوگ جو ہے نا چپ ہو جاتے ہیں, بالکل دیکھتے ہیں کہ اچھا, پھر وہ صفحے بندی شروع. ہاں, یا اس کو وہ بتاتے ہیں یوٹیوب میں دیکھا ہم نے, کبھی ان کو پیسے آتے نہیں دیکھا, بٹ لائک واقعی کیا ان کا روب دبدبا ہوتا ہے, رائٹ. لائک ہاں, مطلب اس میں مطلب یہی ہے نا کہ اس کو بھی آپ دیکھیں گے لوگ
مطلب ایک احترامن اس میں مطلب کوئی یہ نہیں ہوتا کوئی جو ہے نا زور سے بلند آواز میں بولنا شروع کر بولنا شروع کر دیں. ہاں کر دے فار ایگزامپل. میں صرف امام کعبہ کے بارے میں سوچتی ہوں, وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم پہ کتنی ذمہ داری ہے, رائٹ. جو امام سدیس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی تمام نمازوں میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ جس امام جو کر رہے ہیں وہی امام ہوتے ہیں, باقی چھٹی ہوتی ہے. لیکن اب یوٹیوب نے میڈ اٹ کلیئر کہ وہ جو امام پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو ہے سارے امام کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, 10 کے 10 امام جو ہیں ان کے they are present over there. So سبحان اللہ, رائٹ, لائک اینڈ امام سدیس جیسے آپ نے نوٹس خود کیا کہ وہ یا ایھا الذین والی آیت پڑھا رہے ہوتے ہیں, اکثر پڑھاتے ہیں. ہاں, اور جب کبھی آپ دیکھیں کہ کبھی پردے کی آیت ہے تو وہ جو یہ ایک جگہ سے نہیں پڑھا رہے ہوتے, ایک رکعت میں وہ اگر سورہ نساء میں سے پڑھایا تو دوسری رکعت میں وہ سورہ نور سے بالکل سملر تھیم کی. کبھی بھی ان کا تھیم جو ہے ایک رکعت کا دوسری رکعت سے بالکل مختلف نہیں ہوتا. بعض دفعہ ربنا کی بھی کافی وہ کرتے ہیں. ہاں, he's a big scholar. پوری دنیا مانتی ہے کہ جو امام سدیس ہیں he's a very very big scholar. Alhamdulillah. Yeah, the one thing they do, and then now Saudi Arabia is up front and they are doing everything to teach the Islam to the whole world, right? جو ابھی ریسنٹ انہوں نے زیادہ اکیڈمی ان کے انڈر میں فنڈنگ ہوا ہے, فری آف کاسٹ. پوری دنیا سے آپ جتنے لوگ سیکھیں اسلام وہاں سے, and they are teaching the right thing. جو بڑے پریشان ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ یہ لوگ بدعا کر کے مختلف کنٹریز میں, اسپیشلی انڈیا اینڈ پاکستان, so they are trying to change their thinking and methodology. صحیح. تو یہ صوت کے بارے میں نمبر 1 جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے نہ کرو اللہ اور رسول کے قول سے, اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, رائٹ. ان الذین ینادونک وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. those who call you, رائٹ. تو وہ یہ اسپیسیفک واقعہ ہے, جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو وہ اسپیسیفک واقعہ ہے جو کہ بدو آیا تھا, رائٹ. اور ان کو عقل نہیں تھی, ان کو یہی بولا کہ عقل نہیں ہے, یا دوسرے بھی ایسے کریں گے تو عقل نہیں ہے. تو اب ہم پہ وہ اپلائی ہوتی ہے. آف کورس ہم روزے پہ جاتے ہیں تو اپلائی ہوتی ہے. آف کورس ہم یعنی کہ اگر اسی طرح سے کوئی اسکالر ہے اس کے سامنے بھی ہمیں احترام برقرار رکھنا ہوتا ہے, لائک ایز اے یوزول ہم وہ چیخ کے بات نہیں کرنی, اور لائک اپنے اصوات کو ہلکا کرنا ہے. اخلاقیات کا پہلا رول, رائٹ, اس سورہ کے لحاظ سے. دوسرا کیا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اسی کے بارے میں چل رہا ہے کہ اگر وہ خود نکل جاتے, اگر تم آرام سے پیشنٹ سے وہاں پہ صبر کرتے کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میٹنگ پلیس پہ نہیں ہے, مسجد نبوی میں نہیں ہے, تو یو جسٹ ڈونٹ گو جسٹ لائک کسی اور سے رائے لے کے کہ وہ کب آتے ہیں, کب ہم ان سے میٹ کر سکتے ہیں. they didn't, they just look, انہوں نے گھر پوچھا اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کے اپنے قصیدے پڑھنے لگ گئے. that was not right, not appropriate, right. so کافی 5 آیتیں اس کے بارے میں ہو گئیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. Still that if there comes to you the second یہ بھی آپ کروا چکے ہیں یا ایھا الذین والی, رائٹ, کہ اگر تمہارے پاس کوئی غلط خبر لے کر آئے تو اسے پہلے تصدیق کرا لو. صحیح. اچھا, اب فاسقین کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, جی, تو فاسقین ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. ہاں, مطلب اس میں کہ ان کے مطلب یہ کہ جو بھی وہ مطلب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو جس سے انسان جو ہے وہ ڈیسیو ہو کے ادھر ادھر ہو جائے. ہاں, مطلب جھوٹے, بیسیکلی جھوٹے ہیں یا جو ریلائبل نہیں ہے, جن کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہاں, اور آج کل تو جیسے CNN ہے اور وہ ساری چیزیں, نتھنگ از ریلائبل. ایون ٹوٹل ہول گوگل کا جو وہ ہے وہ لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے ہی
ایک بہت بڑا وہ ایجنٹ کریٹ کیا گیا ہے رائٹ, اور لوگ اس کو سنتے ہیں, بڑے لائک اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں جھوٹی جھوٹی خبروں پہ وداؤٹ تصدیق کیے ہوئے. سو آج کل کے لحاظ سے یہ, بٹ یہ دو اسپیسیفک واقعہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا جزیہ وصول کرنے کے لیے رائٹ, اور وہ لوگ وہیں سے واپس آ گئے کیونکہ ان کو بتا دیا گیا کہ اس والے قبیلے نے منع کر دیا جزیہ دینے کے لیے. سو دا مسلم ٹیم, دا گروپ آف ٹیم, لائک اس میں آپ تفسیر میں نام دیکھ لیجیے گا کہ کون سی ٹیم کو بھیجا گیا تھا, کون لیڈ کر رہا تھا. they just came back on the basis of کہ کسی نے کہہ دیا کہ وہ نہیں دے رہے جزیہ رائٹ. تو جب جزیہ نہیں دیتے تو وار ڈکلیئر کر دی جاتی ہے, صحیح. سو ایک وار ڈکلیئر کرنے کا یہ. تو اب یہ وہ قبیلہ جو کہ جزیہ دینا چاہتا تھا اور اس تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں, اس پہ خامخواہ کی وار ڈکلیئر کر دی جائے تو پھر مسلمانوں کو, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے, ان کو کیا کہا جاتا کہ وہ انصاف پسند نہیں ہے. اینڈ اتفاق سے the head of that قبیلہ came to meet Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ ان کو جب پتا چلا کہ اس قسم کی بات پہنچی ہے تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس تو کوئی ڈیلیگیشن جزیہ لینے کو نہیں آیا رائٹ. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہا گیا. اینڈ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا کہ ناس لائک مسلمان, اسلام کا نام برا ہوتا. اس وقت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے رائٹ. سو ان کے لیے ایکسٹرا کیئرفل ہو کے ان کو پہلے اس بات کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا کہ واقعی یہ بات ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ, جو جنگ خندق ہوئی اس پہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ جو ان کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور وہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے, جو پیچھے کے جو سائڈ ہے جہاں پہ عورتیں اور بچے موجود ہیں, یہودیوں نے اوپن کر دیا تھا جو گیٹ ان کے ذمہ داری میں دیا گیا تھا اس کو. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگ بھیجے کہ اس کو ویریفائی کر کے آؤ. جب وہ لوگ گئے اور انہوں نے آ کے واپس بتایا کہ ہاں ایسے ہی بات ہے, صحیح. So he himself used to verify every news, right? So جبکہ جو جبرائیل علیہ السلام بہرحال لے کر آتے تھے, لیکن جو جنگ کی اسٹریٹجی ہے, you have to be yourself applying those technique. And Prophet صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں عمل کر کے دکھاتے تھے. تو یہاں پر ایک بہت بڑا وہ ہونے لگا تھا کہ حادثہ ہونے والا تھا اگر وہ والی خبر ویریفائی نہ ہوتی. اور پھر اس کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ جو بھی خبر ہو always verify, right? کسی ایک آدمی کے کہنے پہ you don't take the action. جی صحیح. تو ویریفائی کرنا اس سے بہت بڑے. لیکن آج کل ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ بہت ساری خبریں ہیں کہ بھائی کافروں نے یہ کر دیا, کافروں نے وہ کر دیا. we not even realizing کہ وہ کیا چل رہا ہے انٹرنیٹ پر اور ساری چیزوں پہ. اور بہت ساری خبریں, بہت سارے لوگ are not educated in politics. لوگ پتہ نہیں وہ کن چیزوں پہ اپنے فیصلے اور کرتے رہتے ہیں, اور ایک دوسرے کا آپ دیکھیں گے کراچی میں قتل و غارت بھی ہو رہا ہوتا ہے رائٹ. مطلب اس میں اتنا فیک نیوز یا اتنی زیادہ جو ہے عام ہو گئی ہے, لوگ بغیر سمجھے سنے بس فارورڈ بھی کرتے رہتے ہیں. ہاں وہ ایک اور بعض دفعہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہوتی ہیں. مطلب کوئی اگر آپ دو جملے سن رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے جملے اور بعد کے جملے جو ہیں جو نہیں شامل ہوئے اس گفتگو میں, اس سے وہ تھا کہ آپ نے ہاف کک چیز دے کے لوگوں کو ڈیسیو کر دیا. بڑا مسئلہ ہے اس وقت. میں تو یہی سوچتا ہوں کہ چلیں ہم تو عمر کے حصے پہ آ گئے جہاں پہ شاید تھوڑا بہت ان چیزوں کو سمجھ لیں. آگے جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو تو اندازہ بھی نہیں. انہوں نے جو دیکھا ٹک ٹاک پہ, جو دیکھا انہوں نے گوگل پہ, وہ انہوں نے ٹیک اٹ ایز اے گرانٹیڈ اور آگے چلے گئے, مطلب اس کو مائنڈ میں کر لیا. مزے کی بات تو یہ ہے, بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلام جو ہے وہ ٹک ٹاک سے سیکھ رہے ہیں. ہاں اور وہ بھی بس that's very wrong.
سو پھر ایسا نہ ہو کہ تم نادمین میں سو جاؤ، رائٹ. اور وہ جو پرٹیکولر گروپ ہے اس کے لیے یہ وارننگ تھی، بٹ دس وارننگ گوز آل دا وے along. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، آپ کے درمیان رسول ہے. لَا يُطِيعُكُمْ، اگر وہ آپ کی بات مان کر یوتی کا مطلب آپ کی بات مان کر ایکشن لے لیتے ہیں، رائٹ. تو کیا ہوتا کہ بہت ڈیفیکلٹی، لائک تم ہی لوگ ڈیفیکلٹی میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ مسلمانوں کے لیے اس چیز کو سدھارنا، اگر یہ غلطی ہو جاتی جو کہ بڑے پیمانے کی، کہ آپ کسی قبیلے کو جا کے ان پہ وار ڈکلیئر کر دیں، تو وہ قبیلہ پہلے تو کیا سوچے گا، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ کیا سوچیں گے اس ناانصافی کے بارے میں، رائٹ. تو تم ہی لوگ پریشانی میں آ جاتے. لیکن اللہ جو ہے وہ ظاہر ہے تم ایمان والے ہو، تمہیں پسند کرتا ہے، تو سچویشن ایسی ہو گئی کہ وہ واپس یعنی کہ اللہ سیو ہو گئے، لائک مسلمان اس والے اس سے. بٹ اٹ از اسٹل وارننگ کہ ہاں، کہ فسوق اور عصیان جو ہے گناہ سے اس کو برا بھی سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے. اگر کوئی اسلام کے بارے میں اسپیشلی کوئی بات ایسا کرتا ہے کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، یو ہیو ٹو آلویز اپنا ایک جو وائز حکمت والا اسٹریٹجی لیں اور اس کو سوچیں، پرکھیں، اینڈ دین ٹیک این ایکشن، کیونکہ کبھی کبھی اسلام اس سے بدنام ہو جاتا ہے. صحیح. فضلا من اللہ فضلا من اللہ ہی و نعمتاً واللہ علیم حکیم. سو بہرحال اگر مسلمانوں کی بچت اس وقت میں ہو گئی تو یہ وہ اللہ کا فضل سے ہوا. صحیح. تو اتنی آیتیں ہم نے پڑھ لی تھی. اس کے بعد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. یہ تیسری ہے. پہلے انسٹرکشن کیا تھی؟ تیسری ہے، چوتھی ہے اللہ کے اور پروفٹ کے حکم سے آگے نہ بڑھو. دوسری، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. تیسری، اگر کوئی فاسق نیوز لے کر آئے یا کوئی بھی غلط نیوز ہے، آپ پہلے اسے ویریفائی کریں، پھر اس کے اوپر ایکشن لیں. چوتھی کیا ہے؟ ان طائفۃ المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا بینہما. اگر کوئی دو مسلمانوں کی، مومنین کی پارٹیز میں لڑائی ہو جائے تو اس میں اصلاح کرا دیں، رائٹ. دس از اے رولنگ، رائٹ، کیونکہ آپ مسلمان کی جماعتوں کو اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آج کل کیا ہے کہ جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں ان کے درمیان اختلاف ہی رہتے ہیں. اور یہ جو ہے کسی بڑے گروپوں کے درمیان نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے اگر بھائی بہن ہیں ان کے درمیان اختلافات ہیں. تو اس سورہ کو دیکھتے ہوئے، اس رولنگ کو دیکھتے ہوئے کہ دو مومن ہیں، ان میں لڑائی ہو گئی ہے، کوئی بیچ میں جا کے ان کے درمیان صلح کروائے. It is always افضل because this is a ruling as well, right؟ کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائی بھڑائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فیملی ہے، پھر فیملی سے قبیلے ہوتے ہیں، پھر قبیلے سے آگے سوسائٹی پوری بن رہی ہوتی ہے. تو اٹ از گڈ فور کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں. بٹ اف ون آف دیم oppresses the other، لیکن اس کے بعد جو ہے بڑے اچھے بات کہی گئی ہے، لیکن اگر کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی پر زیادتی کر رہی ہے تو ساتھ کس کا دینا ہے؟ جس پر زیادتی ہوئی ہے. صحیح. اصلاح کرائیں، یعنی کہ چھوٹی موٹی باتیں جو کہ اس میں دور کروا دیں. لیکن اگر کسی ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی ہے تو کیا کرنا ہے؟ دوسرے کا ساتھ دینا ہے بیسیکلی. ہاں، کمزور کا ساتھ، یعنی کمزور مطلب بھی جس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے، جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دینا ہے. ہاں. اینڈ دین پوری ہسٹری میں یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والی رولنگ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے. اگر دنیا میں اگر مسلمان ایک اسٹرانگ قوم ہے اور ان کو پتا ہے کہ کہیں نان مسلموں پہ بھی وہ ہو رہی ہے اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس نے آپ کو مدد کے لیے بلایا، سو یو کین گو اینڈ ہیلپ دیم.
صحیح. جیسے کہ نجاشی تھا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہجرت لوگوں کو مسلمانوں کو بھیجا تھا تو کہا تھا نجاشی کے پاس چلا جاؤ, رائٹ. ہی ڈائڈ ایز اے مسلم, لیکن جب وہ مہاجر ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت وہ ایک کرسچن کنگ تھا, رائٹ. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو یعنی کہ ایک ہی جگہ ہجرت, مدینہ کے علاوہ جو ہجرت ہمیں سمجھ آتی ہے, ایک ہی ہجرت جو پہلی ہجرت تھی, پہلی دوسری اینڈ تیسری واز ٹو مدینہ. پہلی ہجرت بھی 12 لوگ گئے تھے حبشہ, اور دوسری ہجرت میں تقریباً 70 سے اوپر لوگ گئے تھے, 70 سے اوپر یا 100 سے اوپر, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت مسلمانوں کی حبشہ میں تھی, اور اس نے پروٹیکٹ کیا. ان کو واپس لینے پہنچ گئے تھے کفار کہ بھئی ان کو واپس کر دو, اور اس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں واپس کر سکتا. He took a stand, right? اس نے ساتھ دیا. So the same applies to مسلمانوں کو کہ کبھی اگر کسی کو کسی اور کو بھی ضرورت ہے اور وہ حق پہ ہے, وہ آپ کی مدد طلب کر رہا ہے, go and help them, right? تو یہ چوتھی رولنگ ہو گئی. ہاں, ابھی ایسی اسی کی آیت چل رہی ہے. The believers are but brothers, سارے یعنی کہ brothers اور sisters, right? So make settlement between your brothers and fear Allah. ان کے سیٹل کریں تمام معاملات. اور لیکن لوگ کبھی کبھی یعنی کہ اگر کوئی فالو کر رہا ہوتا ہے اس آیت کو, جانے ہوئے یا نہ جانے ہوئے, وہ آ کے صلح کرانا چاہتا ہے, تو لوگ اس پہ دوڑ پڑتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے. لیکن اگر دونوں ہی پارٹیز کو پتا ہو کہ یہ اللہ کی رولنگ ہے تو دے وڈ لسن کیئرفلی کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے, بٹ لوگ جانتے نہیں ہیں. اسی لیے کہ اس کو قرآن کو پڑھنا ضروری ہے کہ اس میں جو تیسری تھرڈ پارٹی ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اگر وہ جا کے صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے, از جسٹ فالوئنگ اللہ کی رولنگ کہ کوئی اگر آپس میں مسلمان جو ہیں لڑے ہوئے ہیں, آپس میں بھڑے ہوئے ہیں, تو ان کی صلح کرا دی جائے اور امن کروا دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا, دوبارہ یا ایھا الذین آ گئی. آئی تھنک سب سے زیادہ آپ کی اسی میں ہوں گی یا ایھا الذین, رائٹ. ہاں, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اچھا, یہ کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پہنچ, رائٹ. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں, عورتوں کا نام بتائیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون کس سے ایمان میں زیادہ ہے. صحیح. اور القاب تو بالکل نہیں, لیکن اس میں یہ نہیں کہ آپ اس کو پیار کے, یعنی کہ ابو ہریرہ, رائٹ, فادر آف کٹن, یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا, اینڈ دس از اللہ. ان کا اصل نام کوئی جانتا بھی نہیں ہے, اینڈ دین ان کا جو لقب ہے ایوری بڈی نوز ابو ہریرہ, رائٹ. اینڈ حضرت علی کو انہوں نے ابو تراب کا, اینڈ ہی لوڈ ہز لقب, لائک جو بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیا they treasure it, right. وہ بہت پیارے, وہ لقب کی بات نہیں ہو رہی, یعنی کہ جیسے ہم گڈو منو پپو جو لقب دیتے ہیں بچوں کو, not talking about that. لیکن اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بھئی برا کیریکٹر ہے یا یہ ناٹا ہے تو یہ اگلی ہے, اس قسم کے گندے القاب نہیں, right. they are not allowed. تو یہ چھٹی ہو گئی, پانچویں ہو گئی. I'm not keeping the track. نیکسٹ کیا ہے, یا ایھا الذین اگین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, یعنی کہ آپ کوئی گمان, یعنی کہ اپنے پاس سے گمان نہ بنائیں, اجتناب کریں اس سے, صحیح. گمان کس کے بارے میں؟ لوگوں کے بارے میں, رائٹ. بدگمانی سے اجتناب کریں, بدگمانی سے, ایگزیکٹلی. تو بدگمانی سے آپ اجتناب کریں. نیگیٹو سینس میں آیا ہے, رائٹ. زن کا مطلب ویسے تو ازیوم کرنا ہی ہوتا ہے, بٹ دس آیا کیا کہہ رہی ہے, اچھا گمان, ظاہر ہے زن اچھا بھی ہو سکتا ہے, بٹ یو کین ڈو دیٹ. لیکن اگر آپ نے برا گمان کیا ہے اس سے اجتناب کریں, رائٹ. کیونکہ برا گمان کرنا اس کائنڈ آف اسم, اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ یہ گناہ ہے, رائٹ. اینڈ ڈو ناٹ اسپائی
کسی کے بارے میں تجسس، بہت سارے لوگوں کو بہت سارا تجسس ہوتا ہے کہ یہ کیا تو وہ کیا، رائٹ، لائک نہ کریں. کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ نہ کریں. ٹھیک، بیک بائٹنگ ایسا ہے جیسے برے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. سو ان اللہ تواب الرحیم. اگر کوئی گناہ ہو گئے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ہم سے ہو گئے، صحابہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم سے تو اب یہ گناہ ہو گیا ہے، واٹ شوڈ وی ڈو. دیر از آلویز توبہ کا دروازہ. صحیح. سو تجسس اور غیبت، دس از ناٹ الاؤڈ. لوگ بہت بہت آگے تک پہنچ جاتے ہیں اپنے ان چیزوں میں، رائٹ، کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیسے کیا. ایون احادیث ہیں، آپ کسی مسلمان کے گھر گئے، اس نے آپ کو گوشت آفر کیا ہے، فار ایگزامپل جو میل آفر کیا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ایون آسک، رائٹ. دیٹس اے سیپریٹ حدیث اباؤٹ اٹ، کہ جو ایٹیکیٹس ہیں کسی کے گھر جانے میں، اس نے آپ کو جو آفر کیا ہے، لائک سم پیپل آسک گوشت حلال ہے، رائٹ، وہ مسلمان ہیں، آپ کو حلال ہی کھلائیں گے. سو یہ پوچھنا، یو جسٹ ہیو ٹو، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ کوئی اور بہانہ کر دیں. ڈونٹ میک دیم embarrass us by asking گوشت حلال ہے، رائٹ. وائی یو آر میکنگ اے گمان کہ یہ مسلمان ہو کے نان حلال گوشت کھا رہے ہیں، رائٹ. دس از ناٹ الاؤڈ. اچھا، لیکن یہ کرسچنس کے لیے بھی کہا ہے کہ اہل کتاب کے گھر سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں نا، جی جی جی. تو ان کے لیے یا سو بٹ آئی مین بہت زیادہ نہ کریں. وی میک دیم. اینڈ اہل کتاب جیسے ہم لوگ اگر جاتے ہیں ڈنر وغیرہ پہ، تو پہلے تو کوشش ہوتی ہے کہ حلال سب کو پتہ ہوتا ہے، تو ایوری بڈی، آل دا فرینڈس، کرسچن جو بھی ہیں، ہندو وغیرہ وغیرہ، سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حلال ریسٹورینٹ وہ کریں، رائٹ. اگر وہ نہیں کرتے then you go there and just order your vegetarian. صحیح. So that's what my brothers do also. yes, yeah, vegetarian منگا لیتے ہیں یا سی فوڈ منگا لیتے ہیں. سی فوڈ منگا لیا، رائٹ. سو بٹ اس کا مطلب ہے کہ نہیں جانا، لائک ہاؤ، اگر آپ بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کر لیں گے تو یو وڈنٹ ہیو دیٹ اسپیکٹ، رائٹ، کہ سبحان اللہ. لائک زلیخا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دعا پرسنل اور مانگ دیجیے گا. میرا ایک ہندو فرینڈ جو کراچی سے ہوا کرتا تھا، IBA کا، اچھا، he is a long time friend. and پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ آپ کی کلاس سے پہلے ایک دن I thought of کہ بھائی میں اس کو دعویٰ بھیج دوں، رائٹ. اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، میں نے اس کو بھیج دیا. دعویٰ کچھ اس قسم کا تھا، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، بٹ I said کہ تم جب بھی ای میل شروع کرتے ہو، اینڈ اکثر he did, like he's a very wise person, very well read person، اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے، he wants to share, a good friend, right. تو وہ اس میں ہمیشہ السلام علیکم سے شروع کرتا ہے. اینڈ اس سے پوچھو کہ ہاؤ آر یو، تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کا شکر ہے، لائک ہی آلویز یوز اللہ. تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آیا، اینڈ آئی واز آلویز کیوریس، کہ جب میں بچپن میں بھی تم سے مذہب پہ بات کیوریس ہوا کرتے تھے نا، کہ ہندو میں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا بلیو کرتے ہیں، اینڈ آئی تھاٹ ہی از ڈائریکٹ ہندو اینڈ ہی وڈ ٹیل می دا ریئل اسٹوری، رائٹ. کیونکہ وہ ہم فلموں میں دیکھ کے یا ادھر ادھر دیکھ کے کچھ ہمیں آئیڈیا ہے، بٹ وی ڈونٹ نو وٹ ریئل ہندوازم ہے. تو جیسے اس سے بات کرو تو ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو، کہتا مذہب پہ بات نہیں کرو، رائٹ. تو ہی آلویز اوائڈڈ دیٹ، رائٹ. اچھا، اب وہ جب وہ کرتا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے اور السلام علیکم، اینڈ لائک جس اللہ نے ہدایت توفیق دی، اس قسم کی باتیں ہیں جس میں اللہ کا نام ضرور آتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جب اللہ لکھ رہا ہوگا اس کے ذہن میں کچھ اور ہوگا بھگوان، بٹ آئی سیڈ لائک تم نے ہمیشہ مجھے سلام کیا، آئی نیور ٹرائی ٹو سے یور سلام ورژن بیک، جبکہ اصول نہیں ہونا چاہیے تم میرے دوست ہو، میرے مذہب کی وجہ سے میرے تم ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو تم تو ڈیڈ یو نیور ایکسپیکٹ کہ میں تمہارے بھگوان کو ریکگنائز کروں کبھی، نعوذ باللہ، رائٹ. like why you do that, or just stop doing that. like انگریزی میں ہائے ہیلو ایسے لکھو
Like, I'm not saying don't do that, like keep doing that, but why do you do that, right? My question was like, I think he understood the hidden question, कि why you are not Muslim, right? अगर तुम इस्लाम को जानते हो, तुम्हें सल्यूटेशन पता है, तुम्हें किसका शुक्र अदा करना होता है ये पता है, and you are always talking like that, Allah is always there, right? He never mentioned the word भगवान के, like कभी भूले से भी नहीं. उसकी वालदा कहा करती थी, she was a simple, and Walid was an educated person, and they would never use the word भगवान in front of me or my mother, but his mother was like बेचारी गांव की भोली भाली सी औरत थी, but he does that. So I just sent a question. I said मैं आखिर में भेज ही दूंगी, although मैंने उसको ये भी बोला कि तुम हमेशा मजहब के बारे में बात करने से मना करते हो, I know that, लेकिन but I'm curious, right? Why do you use Allah a lot in your communication? So फिर उसने कहा कि मैं जवाब दूंगा. जब तक जवाब नहीं आया, still good, he's thinking, maybe he comes back and he says, yeah, I am like a Muslim in my heart, right? अल्लाह ताला उसको ईमान रोशन करे उसके दिल में. Ameen, Ameen, right? And he's a very good, very thorough gentleman, बड़ा अच्छा आदमी है. So yeah, so इसमें एक वाक्य भी है. वो एक मेरे टीचर के मोहल्ले में कोई औरत रहती थी, उसका बेटा बीमार हो गई, वो लेके चला गया उसको ना रक्शे में, कि एम्बुलेंस का इंतजार करते तो देर हो जाती है, और कहाँ होती है कराची में एम्बुलेंस, 911 तो नहीं होता कराची में, तो उसको रक्शे में लेके हॉस्पिटल पहुंच गया, राइट? अब वो जो है माँ थोड़ी सी हैवी ड्यूटी होगी, एंड उसने कहा रक्शे वाले से कि आप इसको देखो, मैं अंदर से स्ट्रेचर का अरेंज करके आता हूँ, राइट, या व्हील चेयर का अरेंज करके आता हूँ. तो रक्शे वाला देख रहा था, और उसने देखा कि ये बिल्कुल मरने वाली हैं, तो कहता है कि अम्मा कलमा पढ़ो जल्दी जल्दी. तो उसने 5-6 बार आराम से कलमा वो पढ़ता गया, और वो पढ़ती गई. वो समझ गया कि ये मरने वाली है, तो कहता है जोर जोर से पढ़ना, उसने पढ़ाना शुरू किया कि बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. सो वो पूरा जो है कलमा उसने 5-6 बार पढ़ लिया. उसके बाद वो मर गई. जब बेटा उसका लेकर आया स्ट्रेचर, तो मरी हुई पड़ी, तो वो तो चिल्लाने लग गया, अरे मेरी माँ मर गई, ये हो गया वो हो गया. तो उस रक्शे वाला कहता है कि तुम भाई इतना क्यों चिल्ला रहे, तुम्हारी माँ तो 5-6 बार कलमा पढ़ के मरी है. कहता है क्या तुमने क्यों कलमा पढ़ाया उसको? कहता है क्या कह रहे हो भाई तुम, कि मैंने क्यों वो मर रही थी, मैंने कहा. कहता है वो तो मुसलमान ही नहीं थी. लाइक जस्ट इमेजिन के उसका खात्मा कलमे पे होना था. उसके दिल में कभी ना कभी रमक आई होगी कि मैं भी मुसलमान हूँ, राइट? या पता नहीं उसने अपने दिल में बगैर किसी को बताए हुए दिल में ईमान को ले आई होगी. डोंट वट एवर द रीजन, उसके किस्मत में कलमा पढ़कर जान्नत लिखा था. तो ये सब हुआ कि उसका बेटा उससे दूर चला गया, और ये रक्शे वाले के जहन में पता नहीं क्या आया कि अम्मा तो मरने वाली है, इसको कलमा पढ़ा दो. सही. that was like बहुत ही ईमान को जिला देने वाला वाकया था मेरे लिए तो. कितने मुसलमान होते हैं, उनको घर वाले जमा होके कह रहे होते हैं कि कलमा पढ़ें, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा होता. सही. दिस इज अनदर वन. तो हमें खैर दावत दे देना चाहिए जिसको हम दे सकते हो, चाहे वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो, इसमें कोई बात नहीं है. हो सकता है वो सोचते ही रह जाते हो किसी ने उनको बुलाया ना हो इस तरफ, राइट? तो हम सब रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. तो अगर हम किसी को दावत दे सकते हैं तो व्हाई नॉट, राइट? आई मीन 6 साल पहले मैंने कभी ना सोचा होता ऐसा दावत देने का, बट नाउ आई एम हियर लाइक everybody is just converting, so why not? जो हमारे दोस्त अहबाब हैं हम उनको भी दावत दे दिया करें. सही. अच्छा, ये हो गया. कौन सा वाला था कि किसी की ग़ीबत ना करें. दूसरा बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदमी बनाया, औरत बनाया, कबीले बनाए, किसके लिए? एक दूसरे की पहचान के लिए. इसलिए नहीं कि, लेकिन फिर उसमें ये कहा गया है कि उसमें अकरमकुम, उसमें जो मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा
تم میں سب سے زیادہ اکرمکم یعنی کہ سب سے نوبل جو کون ہے وہ اللہ کے نظیر میں تقوی والا ہے. تو جب ہم اپنی ذاتیں بتانے لگتے ہیں کہ ہم یہ والے پنجابی ہیں تو ہم یہ والے سندھی ہیں تو ہم بھٹو فیملی کے ہیں تو ہم نواز شریف کی فیملی کے ہیں, رائٹ, دیٹ ڈزنٹ کاؤنٹ, رائٹ. سب میں سب سے زیادہ متقی کون ہے, دیٹس کاؤنٹ, رائٹ. اسپیشلی جب بچوں کے رشتے کی بات آتی ہے, سبحان اللہ, ابھی like مدراسی people, they are very talented people, right. کسی مدراسی لڑکے کا رشتہ تھا and then لڑکی والوں نے منع نہیں, لڑکے کا لڑکی جو تھی وہ مدراسی فیملی تھی یا وائس ورسا, رائٹ. جیسے تو وہ تو مدراسی ہیں, like they are very well educated, very very good in their religion. Why you are calling them a madrasi? This is like calling the name, right. کہ شاید وہ کوئی گندی قوم ہے یا کیا ہے. they are Muslim, right. they were born in, ان کا تعلق اس ریجن میں بورن ہو گئے تھے, رائٹ. اب وہ کراچی میں جو بورن ہو گئے تو کراچی والے تو کیا لوگ ہیٹ کرنے لگیں گے, کراچی والوں میں تو ادھم ہی مچا ہوتا ہے, لائک تو کیا کراچی والوں سے لوگ ہیٹ کرنے لگیں گے, رائٹ. وہ مدراس میں پیدا ہو گئے تو ان کا نام مدراسی پڑ گیا. صبح بہار میں پیدا ہو گئے تو صبح بہاری نام پڑ گیا. ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ بچے ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, وکیل بن گئے, لائک وائی یو آر جسٹ اسٹک آن دا مدراسی تھی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. تو سو دس از یہ کہ تقویٰ دیکھیں, اب وہ مدراسی کے علاوہ کوئی بڑی اچھی لکھنؤ کی مہذب فیملی بھی ہو بٹ ان کے بچوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے, متقی نماز نہیں پڑھتے, دین لائک ان کے لکھنؤ ہونے کا فائدہ, دیر از نتھنگ, رائٹ. سو لوگوں کو ابھی تک صحیح سمجھ نہیں ہے, رائٹ, کیونکہ وہ یہ آیتیں پڑھتے نہیں ہیں صبح شام ان کو ڈیلی. یعنی کہ فرسٹ آف آل خیر ہماری بھی عربی اتنی کمزور ہے کہ جب ہم آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابھی تک صرف لائک چلیں 70% 30% ابھی بھی غائب ہے یا 50% آتا ہے. دیٹ شوڈنٹ بی دی کیس, رائٹ. اب اگر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. سو یہ والی اب میں نمبر نہیں کاؤنٹ کر رہی, میرے ذہن میں نمبر نہیں بچتا کہ 6 ہے 7 رولنگ ہے. ہر آیت ہی تقریباً ہر 2 آیتوں کے بعد ایک آدھ رولنگ ہے. قالت الاعراب 11ویں آیت ہے یہ 11ویں آیت ہے. گڈ, نہیں سوری رولنگ. ہاں تو قالت الاعراب لائک عرب یعنی کہ وہی جو بدو آتے ہیں. یہ بھی ایک اور واقعے کی طرف نشان دے گئی ہے, اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ لائک ہمارے لیے کہ عرب جو ہیں جو بدو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, رائٹ. آتے ہیں سنتے ہیں تھوڑی سی بات اور فوراً کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, نہیں کہو کہ تم ایمان لائے بلکہ کہو ہم اسلام میں داخل ہو گئے, رائٹ. کیونکہ ایمان تو دل میں داخل ہوتا ہے, رائٹ, رائٹ. سو ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, رائٹ. ایمان تو دل میں پلتا ہے, بڑھتا ہے, رائٹ. پہلے اسلام میں یعنی کہ پہلے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے. تو اسلام نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ جو سبمٹ کرنے کی بات ہے, ہم قرآن میں سے صرف بعد حکم پہ یقین کرتے ہیں اور بعد حکم پہ نہیں یقین کرتے. فار ایگزامپل اگر رولنگز ہیں, اسلام کی رولنگ ہے جس کی اطاعت ہمیں کرنی ہے, ہر حکم کو ماننا ہے. اگر ہم اس ہر حکم کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سبمٹ نہیں کیا, ہم نمازیں تک چھوڑ رہے ہیں. تو جب ہم اسلام میں نہیں ہیں تو ایمان کہاں سے آئے گا ہمارے دل میں, رائٹ. پہلے تو ہمیں اسلام پہ پہلے تو ہمیں سبمٹ کرنا ہوگا نا, اپنے آپ کو پورا کا پورا سبمٹ کرنا ہوگا. اور سبمٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہر حکم کو مانے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے, اللہ نے یہ بھی کہا ہے. پھر جو ہے ایمان کا درجہ تو پھر وہ قلب میں بڑھتا بھی جاتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے, کبھی بڑھتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے. اور ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. ہم اپنے منہ سے جو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو مومن پیدا ہوئے ہیں, that's not like ہم میں کتنا ایمان ہے, ہم اس کا پیمانہ کبھی بھی نہیں ناپ سکتے, رہی. تو یہ انسٹرکشن
اس ان بدو کو دی گئی جو آ کے ایک بدو کا اسپیسیفک واقعہ کہ اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا. یو ڈونٹ. ابھی آپ نے ایمان اسلام شروع کیا ہے. پہلا تو اسٹیپ یہ ہے کہ ابھی آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں, پھر روزے رکھنے ہیں, پھر زکوٰۃ دینی ہے, پھر جو جہاں پہ جہاد کا جو سب سے بڑا حکم ہے اگر وہ آ جائے تو وہ کرنا ہے, رائٹ. اینڈ ہاؤ ڈو یو فالو, لائک جو آپ کے فیملی کے بارے میں آپ کو رول دیے گئے ہیں آپ نے وہ فالو کیے پورے کے پورے جو قرآن میں لکھے ہیں, جو حدیث کے تھرو آئے ہیں, رائٹ. سو ہاؤ مچ اسلام یو آر ڈوئنگ. جب اسلام کر لیا اینڈ دین ایمان تو ظاہر ہے جب اسلام کو جب صحیح سٹیپ انسان کرنے لگے گا تو وہ خود بخود ہیلدی ہو جائے گا قلب کے لحاظ سے. لائک بالکل اسی طرح کہ بھائی اگر آپ بیمار ہیں اور پھر ڈاکٹر نے آپ کو انسٹرکشن دیے ہیں کہ یہ دوائی کھانی ہے, یہ دوائی کھانی ہے, کھانے میں یہ نہیں کھانا, تیل نہیں کھانا, پانی کو اچھی طرح پینا ہے, اگر وہ انسٹرکشن ہم نے فالو نہیں کی تو ہماری صحت کیسے واپس ملے گی ہمیں؟ صحیح. اور اسی میں ڈاکٹر کا جیسے جو MBBS کیا تو اپنے آپ کو ڈاکٹر تو کہلاتے ہیں, لیکن ابھی ان کو بہت آگے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, تجربہ حاصل کرنا ہے, پھر ہی وہ کیا کہتے ہیں سکسیسفل یا کامیاب ڈاکٹر ہوں گے, یا افیکٹو ڈاکٹر ہوں گے. سکسیسفل تو نہیں ہے, افیکٹو ڈاکٹر ہوں گے جن سے تو وہ وہی ہے. مطلب مسلمان ہو گئے ہم مسلمان پیدا ہوئے, کلمہ پڑھ لیا, ہم سمجھ رہے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن جب تک عمل نہیں کریں گے, اس کو سمجھے نہیں گے, یعنی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. سو ایمان کی کنڈیشن اسلمنا. صحیح. سو that's a beautiful. اگر یہ سورہ حجرات کو ہی لے کر اخلاقیات میں اگر دیکھ لیں کہ اس کے لحاظ سے کیا کیا کرنا ہے. سو یہ چھوٹی سی آیت 18 آیتیں ہیں اس کے اندر, چھوٹی سی سورت ہے, بہت بڑی چھوٹی سی صورت ہے, بڑی نہیں ہے, بٹ لائک اس لائک ہول ایکسپلین ایوری تھنگ, رائٹ. وہ جو ہم ویسے سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا پرچار کرتے رہتے ہیں, بٹ دس از ریئلی لائک اسلمنا. لائک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسلام پر تھے, اینڈ ایوری پروفٹ از اے مسلم, اسلام پر ہوتا ہے. اینڈ دین ایمان جو ہے that's a belief, right. وہ پھر خود بخود وہ شجر بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ ایک پودا لگا دیں اپنے دل کے اندر اور اس پودے کو ظاہر ہے پانی دینا ہے, بڑھانا ہے, پھر وہ شجر بنتا جائے گا. اینڈ اس کی جو سایہ ہوگا ظاہر ہے وہ ہمیں جنت میں ہی کام آئے گا, ایمان کا سایہ. اور ہمارے مرتے وقت, رائٹ, ہم کیسے جاتے ہیں, ایمان مومن مرتے ہیں کہ نہیں مرتے, that's our تقدیر as well, right. بٹ اللہ سے ہمیں امید یہ ہے کہ ہم کلمہ پہ ہی ہماری جان جائے گی. صحیح. لیکن اگر ہم نے یہ اسلمنا والا ہدایت کو پکڑ لیا کہ ہمیں سبمٹ کر دینا ہے اپنے آپ کو, اللہ کے جو انسٹرکشن ہے ان کو کر لینا ہے. صحیح. انما المومنون, اب کیا ہے, مومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, کہ اللہ پہ یقین کرتا ہے مومن, اور کس پہ یقین کرتا ہے, اللہ کے رسول پر, اور یرتابو ڈاؤٹ نہیں کرتا. شک نہیں ہے نا اسلام میں, ایمان میں, قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, رائٹ. تو لم یرتابو, نہیں شک کرتا. ٹھیک. یعنی کہ کچھ چیزوں پہ شک ہی کرتے رہ جاتے ہیں, رائٹ, کہ بلکہ اللہ کے بارے میں کہ یہ اوکے, I mean کچھ لوگ تو سبحان اللہ قرآن کو بھی تقریباً ریجیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور قرآن کو نہ پڑھنا ہے, اس پہ شک ہی کرنا ہے کہ اس سے پڑھ کے مجھے ملے گا کیا, جبکہ ساری دولت جو ہے قرآن کے اندر بھری ہوئی ہے, خزانہ ہی خزانہ ہے قرآن کے اندر. But people don't even try to open that treasure box, right, کہ اس میں سے کیا کیا خزانہ نکل سکتا ہے, and they are still in the state of the doubt. صحیح. لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ ڈاؤٹ نہیں کرنے کا ہے, بٹ اسٹرائیو ود دیئر, اپنی مال اور دولت کے ساتھ, لیکن کوشش کرتے ہیں. تو کوشش, اب یہ
ٹھیک ہے، جاہدو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا وار نہیں کہا، کچھ میں ہوگا کہ یہ جنگ کے بارے میں ہے، رائٹ. بٹ جنگ کسی بھی پیمانے پہ، جہاد کتنے قسم کے جہاد ہو سکتے ہیں، رائٹ. بٹ اس میں اپنا مال اور اپنا نفس دونوں لگا دینا اسلام کے لیے، اسلام پر خود چلنا ہے. اور اسلام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم جنگ نہیں کر سکتے، اس وقت جنگیں نہیں ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لائف اسپین میں ہمیں وہ والا موقع تو نہیں ملے گا، رائٹ. اینڈ ظاہر ہے ہم پیس اور امن ہی چاہتے ہیں. تو اور بھی چیزیں ہیں، مثلا تعلیم کا میدان ہے، غربت کو ہٹانا ہے، کوئی بھی ایک 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 چیز کو پکڑ لیں، اینڈ ہم اپنی پراپرٹیز سے اور اپنے وقت سے، جو بھی اگر ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے، ظاہر ہے دنیا کے میں زندہ بھی رہنا ہے اور چیزیں بھی کرنی ہیں، ان کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے، then we have to جاہدو، ہمیں اس کے ذریعے اسٹرائیو کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، رائٹ. سو اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور کوئی شک نہیں کرنا، اینڈ جاہدو کرنا. تو چھوٹی چھوٹی لائک باتیں ہیں، بٹ دے ہیو اے ڈیپ میننگ، رائٹ. کیا خیال ہے طارق اس کے بارے میں؟ جی دیکھیں، مطلب جو جہاد کا مطلب اس میں عام زندگی میں بھی جو ہے اس میں اسٹرگل کرنا ہے، یا یہ ہے کہ ہارڈ لیبر ہے، ٹیک سم ورک ٹو ایکسٹریم، مطلب کوشش کرنی ہے فل. ہم صرف جنگ کے ہی اس میں لے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب اللہ کی راہ میں جب اللہ کی راہ بتائی ہے تو وہ جنگ نہیں ہے. وہ تو جنگ تو صرف اللہ نے اسی وقت جب کوئی آپ کے اوپر آ کر حملہ کرے. کرے نا. تو لیکن اسلام کو نافذ کرنا، یا اسلام کو نافذ تو نہیں کہنا چاہیے، اسلام کو پھیلانا یا اس کے اوپر چلنا، وہ خود ایک بہت بڑا کام ہے، اور وہ اس میں انسان کو پوری اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. صحیح بات. تو وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی پوری اسٹرینتھ سے کوئی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے راہ میں کر رہے ہیں، تو وہ پھر وہ اس کو پھر ہم جہاد بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. سو ایوری تھنگ کاؤنٹس، رائٹ. ایک تھاٹ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، لائک اللہ از جنرس، رائٹ. سو ہماری صرف سوچ ہی، کہ اگر ہم سوچ کے کہ یہ ایسا ہو جائے، رائٹ. کبھی کبھی ہمارے مینز نہیں ہوتے ہمارے پاس، لیکن اگر اچھی سوچ بھی ہم رکھتے ہیں، دیٹس آلسو ریوارڈیڈ، رائٹ. کہ ایسا ہو جائے، یعنی کہ کبھی کسی غریب کے پاس سے گزرتے ہیں، رائٹ، اور ہوتا نہیں ہے، آپ نے صرف بلکہ حدیث بھی ہے پورا ایک واقعے کی، کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس نہیں تھا کچھ، he couldn't do anything، لیکن وہ سوچ کے گیا کہ یہ کاش میں اس کو دے دیتا، رائٹ. پھر somebody else helped. تو اب جس نے صرف سوچا تھا، اس کو کوئی نہیں ملا، اس کو اس کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو اتنا ہی اجر ملا جتنا کہ جس بندے نے اس کا ہیلپ کیا، right. So this is like even سوچ کا آ جانا is just counted as a good deed. سبحان اللہ، right. So yeah, this is جاہدو، right. اور اس کے بعد کیا ہے؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. So یہ کہ say would you یعنی کہ جو ایمان والی آیت ہے نا، ٹپیکلی اس کے بارے میں، کہ کیا آپ اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو، سمجھاتے ہو؟ اللہ کو سب پتہ ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات، اللہ تو آسمان زمین سب کا جاننے والا ہے. واللہ بکل شیء علیم. اچھا، جو اس میں قرآن میں بدر کا ذکر آیا، رائٹ، پھر یہ والی بات آئی کہ وہ جو بدو تھے وہ آئے اور انہوں نے زور زور سے آواز نکال کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا، رائٹ. یا کوئی بھی جو آیت ہے جو کہ کسی واقعے کی طرف کا اظہار کرتی ہے، ٹھیک. ایون ابو لہب ہے جو کہ جس نے وہ کی، اور اس کے بعد اس کے بارے میں سورہ آ گئی پوری کے پوری کہ وہ دوزخی ہے، صحیح. تو یہ ساری آیتیں جو ہیں، یہ قرآن جو ہے ایک بار میں اتر گیا تھا،
اور وہ نچلے والے عرش پر آ کے رکا ہوا تھا، اور وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعات کے مطابق وہ آیات کو ریلیز کر رہے تھے. بٹ دس واز آلریڈی ریٹن ان دا قرآن، رائٹ؟ قرآن دو طریقے سے اترا ہے. ایک بار پورے لوح محفوظ سے نچلے آسمان پر لایا گیا، رائٹ؟ اینڈ دین وہاں سے ریلیز ہوا. لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ واقعات پہلے سے نہیں پتا تھے، رائٹ؟ بٹ اسٹل لائک بدر ہو رہی تھی تو وہاں پہ انسٹرکشنز آ رہی تھیں، تو پھر جنگ کی انسٹرکشن آئی تھی، پھر وہ جو سورہ عادیات ہے کہ گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، لوگ صحابہ کو صحابہ رپورٹڈ دیٹ، رائٹ؟ اٹس ناٹ پروفٹ سیٹ کہ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے آنے والا ہے. اینڈ دین وہ سارے واقعے کہ اس گھوڑے پہ کون تھا، تو اس گھوڑے پہ کیا تھا، ہمارے برابر میں آوازیں آ رہی تھیں ہمیں، یعنی کہ گھوڑے چلانے کی، تلواریں چلانے کی، گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی. ایوری بڈی فیلٹ دوز گھوڑے، right? But this event was already recorded کہ ایسا ہوگا، قرآن میں تو already تھا، right? پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت بائی آیت وہ 23 years میں اترا. So جب لوگ اللہ کو بتانے لگتے ہیں دین کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اللہ کو کیوں بتا رہے ہو؟ اللہ آلریڈی نوز کہ تم کتنے دین پہ ہوگے، کہاں تک کا دین ہوگا، رائٹ؟ ہی نوز. سو یمنون علیک ان اسلموا، اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ یمنون، یہ نیا ایک لفظ ہے، ٹھیک؟ منا یمنو، احسان، تمنا، like whatever you consider a favor. like وہ اسلام قبول کرنے کو ایک فیور فیور سمجھتے ہیں، کس پر؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان سے کیا کہنا ہے کہ یہ فیور نہیں ہے، کس پر؟ تمہارا اسلام جو ہے مجھ پر فیور نہیں ہے، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان سے کہو، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ اللہ کا فیور ہے تم پر کہ تم ہدایت پر ہو. صحیح، بالکل صحیح. ہاں، تو کسی کا یہ سمجھنا کہ ہم تو اسلام پر ہم نے بڑا فیور کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، رائٹ؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے تو ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہم اسلام میں پیدا ہوئے، رائٹ؟ موسٹ آف دا زندگی ہم لائک بہرحال جتنا سیکھا نہیں سیکھا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں چوز کر اسلام میں پیدا کیا. So now we have to act according to like اس دن کے ہر دن شکر سے شروع کرنا چاہیے، اور اس کو شکر پہ ختم کرنا چاہیے اللہ سے کہ جتنا بھی اللہ کا فیور ہے ہم پر، that we can't even thank enough, right? اور پھر اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. ایسے ہی نا، جیسے دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ، ٹھیک ہے؟ تو دینے والے ہاتھ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی بڑا احسان کرے، بلکہ اس کو یہ احسان اللہ کا ماننا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دینے والا بنایا، موقع دیا. جی ایگزیکٹلی. ہاں، بجائے سے کہ لینے والا تو چلیں جو بھی اس کی کنڈیشن ہے اس کو اللہ ہے، لیکن دینے والے کو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے ایون کہ یہ ہے کہ شکریہ کا بھی اس کو ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا. Of course, yeah. Like, just imagine کہ how many people live in whatever condition. بہت ہی پینفل ہوتی ہے. جس کے لائک ایون کسی گاؤں گوٹھ میں جا کے دیکھ لیں، پیپل آر اسٹل کوکنگ آن دا، یعنی کہ ان 100 سالوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شرم کی وہ بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم جب بچے تھے جب بھی لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، اور کراچی میں تو اب میرے خیال میں لکڑی کے چولہے سب نے اپنے چھتوں پہ لگا لیے ہیں کیونکہ گیس ختم ہو جاتی ہے.
right? It wasn't even there. गैस का चूल्हा तो बहुत देर में आया, जब we were growing up मट्टी के चूल्हे होते थे, and people still cook, right? खैर लेकिन जो गांव है, स्पेशली जब मैं हजारा गई थी, I don't think कि there is a single house जहाँ पे लकड़ी जला के नहीं खाना पकाया जाता हो. बट उसमें क्या हुआ कि वो इतने खूबसूरत पहाड़ जो थे, अब हम बाहर से गए हैं, जाहिर है पहाड़ तो बड़े खूबसूरत थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनको गंजे कर दिया गया है. वो जो गरीब गुरबा हैं, एक तो पॉपुलेशन वहां पे इतनी हो गई है, पहाड़ों पे आप नहीं रहने, जो आबादी बढ़ती जा रही है, वो लोग अपने कच्चे मकान, एक तो पहाड़ों की वो इतने खूबसूरत जगह हैं, उनको एक तरह से ट्रैश हो गया, राइट? वहां पे इतनी ही बड़ी आबादी है जितनी बड़ी कराची में, वो पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों की वैलीज में. अब उन लोगों के पास कोई गैस नहीं है, दे आर बर्निंग ऑल द वुड. जो जितने भी पहाड़ों पे जितनी भी, वो कहते हैं, व्हाट माय मदर यूज्ड टू टेल मी अबाउट के चिनार और पता नहीं कौन से दरख्त का नाम लेती थी, तो वही मैं देखना चाहती थी कि चिनार क्या है. चिनार इज जस्ट मेपल. कनाडा में क्या है, वो मेपल सिरप उसका एक्सपोर्ट होता है. आई मीन दैट्स द इंडस्ट्री. कनाडा इज वेरी वेल वर्स्ड इन कि मेपल सिरप बनाते हैं. अब पाकिस्तान में इतने सारे मेपल के दरख्त है, वो सारे जला दिए गए, and that's like an expensive plant. Yeah, so that was kind of sad कि इतने खूबसूरत इलाके में the government never stepped in, the government never tried to plan the city कि वहाँ पे खूबसूरत उनको, यानी कि जिस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड झुग्गियां बनी हैं, घर बने हुए हैं टेढ़े मेढ़े, this that, like this is destroying the beauty. अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जगह दी, उसको इंसान ने या हमारी गवर्नमेंट जो है इन इलाकों में, आई डोंट थिंक के जितने भी उसमें मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो वाली खूबसूरत जगह को भी इवन कभी विजिट किया होगा. And now it is a disaster over there, and it won't be like 100 years ago जहाँ पे जब उसमें कच्चे मच्चे रोड, अभी भी कच्चे मच्चे रोड हैं, वो नहीं बने होंगे तो लोग वहां जाते नहीं होंगे उतनी ऊंची जगहों पे, और वो बहुत ही हसीन जगह होती होगी. अभी भी हैं, बट इफ 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 पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे, उनको उनको लेकिन साथ ही गरीबों का भी एहसास करे कि उन गरीबों का करना क्या है. एनी क्वेश्चन? जुलेखा, सूरह हुजरात हो गई उसकी, माशाल्लाह. हाँ, इसमें से आधी तो ऑलरेडी तारिक ने की हुई थी, या अय्युहल्लज़ीना वाली. जी बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह. बट ऐसा खूबसूरत, छोटी सी 18 आयतें हैं, 5-6 इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, अच्छी हैं. सही. सो नेक्स्ट सूरह कौन सी करनी है? आई डोंट थिंक एनीबडी केम. सीमा आज नहीं आई. कमर साहिबा, कमर हैं. ओह माशाल्लाह. हाउ आर यू कमर? कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. मैं सुन रही थी सारा लेक्चर, बहुत आई वाज एंजॉयिंग इट रियली. मतलब बहुत मजा आ रहा था मुझे सुनने में, एक एक पॉइंट. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. आप तो कोशिश भी कर रही हैं अब इंशाल्लाह जी कुरान में. इंशाल्लाह. आज बल्कि जो क्लास थी हमारी, उसमें वो उन्होंने कहा था कि जिसने हिफ्स करना है तो वो अपने से, फिर मैंने अभी नहीं करना, मैंने कहा मैं जरा ठहर के करूंगी, जरा पूरा अच्छी तरह समझ लूं. हाँ, जी लेकिन सुभान अल्लाह, आप वो पसंद करेंगी. मैंने सीमा का वो मिटा दिया मैसेज. वो 1.5 साल का कोर्स है तजवीद का. आई थिंक जो इतना. वो खुद कर रही है, हाँ वो जो खुद सीमा कर रही है ना, वो हाँ, सेम वही वाला वो दोबारा शुरू कर रहे हैं. बट डू यू थिंक कि कोई 1.5 साल का कोर्स करेगा? उसको मैंने मिटा दिया. मुझे रखना, आई डोंट नो, आई थॉट के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको वो मैं अभी टाइम ड्यूरेशन सफियाबाजी ज्यादा है उसका ना. ज्यादा है, क्योंकि इतना लोगों के पास कमिटमेंट नहीं होता. ये 2 महीने का कोर्स है. अगर एक बार में पास नहीं किया, दूसरी बार दोबारा इसमें ले लेंगे दाखला, राइट?
تو Right. میں نے Okay. کہا ایک ہی اسکول پہ رہے، اور مجھے یہ زیادہ پسند آیا کہ اس میں تجوید ہے، پھر تجوید کے بعد ترتیل ہے، ترتیل کے بعد حفظ ہے، تو سب لوگ ایک ہی جگہ سکون سے، ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا. And they are doing really so. Tariq, this is a school by 3 scholars. One from India is like a big name, and then کوئی پاکستان کا اسکالر ہے، and then سعودی عرب کا اسکالر ہے. تو انہوں نے انڈیا، پاکستان، بلکہ ہول ورلڈ کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے تجوید اینڈ دین ترتیل اینڈ دین حفظ. اب حفظ میں تو کرتی ہوں، بٹ لائک یو نو، لائک یو ڈونٹ فائنڈ لائک ویری گڈ. میرے ٹیچر جو ہیں وہ صرف آگے کا سبق سنتے ہیں، پچھلے کا میری وہ ذمہ داری ہوتی ہے، بٹ وہ بھول جاتے ہیں. تو آئی جوائن دیٹ اکیڈمی. اینڈ قمر ابھی جو ہے تجوید، آپ ترتیل پہ ہو؟ آپ ترتیل پہ ہو؟ Tajweed and Tarteel both. بوتھ ہیں، اور اس میں جو بیسک بھی ہے تجوید کا. تو آئی تھنک ہاں جی، سیما کا basic. وہ الگ کورس جو ہے میں نے مٹا دیا. نوشین بھی یہی کہہ رہی تھی، نوشین کا بھی میسج آیا تھا کہ باجی وہ شروع ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں. میں نے کہا اب 1.5 سال میں لائک لوگ مشکل سے کر پاتے ہیں رائٹ کمٹمنٹ اتنا. تو شارٹ جی، وہ کورسز ہیں. سیما کہہ رہی تھی کہ وہ صرف ٹوائس اے ویک ہوتا ہے ہفتے میں نا، فرام 10 to 1. میں نے کہا اٹس کوائٹ مشکل ہے تھوڑا سا، کیونکہ میں زیادہ اکیڈمی بھی لے رہی بیسک، ایون دو کہ وہ اگر صحیح پرسوں سے وہ بھی اس کی کلاسز بھی شروع ہو رہی ہیں. جی جی جی، اٹ وڈ بی تو فل وہ فل پھر ٹائم. ہاں تو پھر وہ نا اگر چاہے وہ 10-15 منٹس ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو کنسرن نا کہ یہ کیا ہے، کس لیے، کس طرح، تو پھر اس کو ٹائم دینا پڑے گا. ہاں. So it was good for Seema and Nausheen. I don't think it's good for all other girls over there. جن کو ظاہر بچے بھی ہیں سیما چھوٹے کا تو چھوٹے 2 months رہ گئے ہیں، سیما کے تو 2 months رہ گئے ہیں، اب اس رہ کے گئے پیپر ہیں. ہونے اچھا والے، اس لیے وہ یہاں جو نہیں کر پا رہی ہمارے اس میں اس میں نہیں اسلامک کر جو رہا ہم ہے. ہاں نہیں وہ اٹینڈ ہاں نہیں کر رہی. صحیح ہے، صحیح ہے. اینڈ یا لیکن سیما نے جو سیکھا ہوا تھا، شی از بیسیکلی وہاں پہ ٹھیک ہے، ان کا وہ ہو رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے کوئی ایک نئی الگ سے چیز سیکھی ہے. کیونکہ ابھی ہم نے کوشچن جو ایک لڑکیوں نے کوشچن کیا تھا اباؤٹ اے ورڈ جو یرملون کا تھا، اور میں نے اسے جی سمجھایا، ان نے سب کو سمجھایا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس کلاس میں تھے کہ نہیں. تو پھر ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم سیما سے پوچھیں گے. تو انہوں نے یہی سوال سیما سے کیا، سیما کو نہیں پتا تھا. تو اس کا مطلب انہوں نے ریئلی جو ابھی 1 سال کا کورس کر لیا ہے اس میں انہوں نے ابھی یرملون بھی صحیح سے نہیں سیکھا. جبکہ میں جو نہیں، ہے ہمارے وہ ساتھ دیا ہارڈلی. جی ہمیں انہوں نے سکھایا یرملون کا. یا ریکارڈنگ بند ہو گئی نا، میں جانا ایک جگہ. جی 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 اوکے اوکے سوری اوکے ریکارڈنگ بند کر دیں شاید. صحیح صحیح سوری اب